کیا ہوتا ہے مشابہ؟ ہم شکل، المشابہ. تو زارع یزارع مزارعة، زارع یزارع مزارعة مفعلہ الفعل المضارع. تو المشابہ ہوتا ہے. اب چونکہ حال اور مستقبل میں ایک ہی طرح کا صیغہ آتا ہے، مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مضارع پڑ گیا. ٹھیک. تو فعل مضارع جو ہے یہ مبنی ہے، یہ تو لغتاً تھا، اصطلاحاً یہ ہے الحال والاستقبال، والاستقبال دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. استقبال حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی. ٹھیک ہے. لیکن دونوں کے لیے کوئن ہوتا ہے، لیکن جب خاص مستقبل کے لیے ہو، اس میں حال نہ آئے، تب اس میں سین لگا دیتے ہیں. مثلا آپ نے کہا وہ سین شروع میں لگا دیتے ہیں سب کے ساتھ، ساری سیغوں میں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. آج ہم فعل مضارع کی تصریف سیکھیں گے. تو جب ہم فعل ماضی کو مضارع میں لے جاتے ہیں تو پہلی چیز جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولیے، کون بول سکتے؟ سب سے پہلی چیز جب ہم فعل ماضی کو مضارع میں لیں گے تو پہلی چیز جس کا ہمیں دماغ میں رکھنا ہے، یہ کس باب سے ہے؟ کون سے باب؟ ثلاثی مجرد کے باب. ثلاثی آپ نے نئے طلباء نے بھی پڑھ لیا، یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ فعل ثلاثی مجرد کے کون سے باب سے. خیر آپ دیکھ لیجئے، ہم نے فعل مضارع جو ہے اس کے لیے کچھ علامات ہیں، علامات ہیں. علامات المضارع یہ شروع میں آتی ہے. علامات المضارع ایک ہے یا، ایک ہے تا، ایک ہے الف اور ایک ہے نون. ان کو اگر ہم جمع کریں تو یہ بنتا ہے یتان. لیکن یہ مشہور نہیں ہے، اس کو مشہور زیادہ ہے کون سا؟ عتین. ایسے یہ عتین یعنی وہی تبدیلی کر کے عتین، عتین اس کا مجموعہ آتا ہے عتین. ہمارے پاس جو علامات مل جاتی ہیں فعل مضارع میں، ماضی میں جو ضمیریں ہیں وہ کہاں مل جاتی ہیں؟ بعد میں فعل میں، مضارع میں پہلے مل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے حمزہ ہی آتا ہے، حمزہ ہی آتا ہے، حمزہ ہی آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو یتان یا عتین اسی لیے بنا دیا ہے، عتین یا یتان. تو علامات المضارع ہمارے پاس کتنی ہیں اب؟ 4 ہیں. کسی جگہ پہ یہ کیا کیا ہیں؟ یا ہے، تا ہے، حمزہ ہے اور نون ہے. ٹھیک ہے. اور کسی جگہ پہ یا ملے گی، کسی جگہ پہ تا ملے گی، کسی جگہ پہ حمزہ ملے گی، کسی جگہ پہ نون ملے گی. اب دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ہم رئیس الافعال پر آتے ہیں. ہم نے ماضی میں کہا فعل، لا، درمیان والے حرف کی تو آپ کو حرکت معلوم ہے. ٹھیک ہے. یا کبھی ہوگا فعیلہ، کبھی ہوگا فعولہ، ہے یا نہیں؟ وہ تو باب کے حساب سے طے ہوگا. تو جب ہم مان لیجئے فعلہ ہے، تو مضارع میں لے کر کے ہم جب اس کو لے جاتے ہیں تو شروع میں اس میں علامت مضارع یا مل جاتی ہے مفتوح یا، اور پہلے والا حرف جو ہے فا، یہ ساکن ہو جاتا ہے یف، تاکہ سہولت ہو جائے نطق میں. ورنہ ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے ادھر یا، تھا، آ، 4 زبریں اکٹھے آ گئی تو تھوڑی بولنے میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو پہلے کو ساکن کر دیتے ہیں. گویا آپ کو پتہ چلا کہ جب ہم فعل کو ماضی سے مضارع میں استعمال، مضارع کے لیے حال یا مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک ہی ورڈ اس کے لیے کوئن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ شروع میں پہلے والے سیغے میں شروع میں یا آئے گی اور وہ مفتوح ہوگی. سارے مفتوح ہوں گے.
یا تا ا اور نا یہ سارے مفتوح ہوں گے. ٹھیک ہے. تو فا ل مضارع میں چلے گئے تو پہلا حرف کیا کریں گے ساکن. یہ تبھی تو مفتوح جو ہے اس کے ساتھ ملے گا یا. اور پھر اس کے بعد کون سا آتا ہے عین آتا ہے نا. تو عین پر ادھر کیا ہے فتح. ٹھیک ہے. مان لیجیے ہمارا فتح یافتہ ہو کے ہی باب سے ہے تو آپ کی ادھر عین کی اپنی حرکت جو ہے وہ وہی رہے گی جو اس باب کی ہوتی ہے. مثلا آپ کے پاس کتنے فعل آتے ہیں کتنے باب آتے ہیں 6. فعل یفعل کا ایک وزن ہے. دوسرا فعل یفعل دوسرا وزن ہے. فعل یفعل تیسرا وزن ہے. ٹھیک ہے. اور فعیل یفعل ایک وزن ہے. اور فعول یفعل ایک اور وزن ہے. اور فعیل یفعل ایک اور وزن ہے. گویا جب آپ فعل کو ماضی سے مضارع میں لیں گے تو دماغ میں پہلے سے ہونا چاہیے کہ یہ میرے کون سے باب سے ہے, مجرد کے کون سے باب سے. تبھی آپ مضارع میں جا کر کے عین کلمے کا کیا کر سکتے ہیں, عین کلمے کا اس کی حرکت ڈال سکتے ہیں اس کے باب کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو یہ اور آخر میں کیا ہے لام اور یہ مرفوع ہو جاتا ہے. تو گویا ماضی میں ہم نے کہا فعل اس نے کیا, مضارع میں جا کر کے کیا کہیں گے یفعل یفعل. آخر مضموم, پہلا حرف ساکن, آخر مضموم, درمیان والا حرف جو ہے یہ باب کے حساب سے آئے گا. ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں گے فا, یہ پہلا والا سیغہ ہم بنائیں گے فا تا ہا, فا تا ہا. مضارع میں جا کر کے کیا کہیں گے یف ہاں یف ہاں یف تا عین کلمہ تا اور ہو یفتح ہو, یوں لکھیں گے آپ یفتح ہو یفتح یفتح فتح یفتح. اور اگر آپ کا فعل ہے نصر, ہاں مثلا آپ کا فعل ہے نصر, ماضی میں نا سا را. اب فتح یفتح ہمارا ایک باب ہے یا نہیں اس کا. اپنے طلبہ کو میں نے پرسوں کا فتح یفتح ایک باب, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فتح یفتح کے باب سے کون کون سے فعل استعمال ہوتے ہیں. اس کا وہی ہوگا جو آپ نے ادھر فتح یفتح سے. شروع میں آپ کو پتہ چلا علامت مضارع مفتوح ملاتے ہیں, پہلا حرف ساکن ہو جاتا ہے, آخر پہ زیادہ 5 جگہوں پہ ضمہ آتا ہے. سمجھ میں آیا. آخر مضموم ہو جاتا ہے یعنی مرفوع ہو جاتا ہے. لفظ کے آخر میں جو حرکت آتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں نا. تو اعراب 3 ہے, رفع نصب جر. تو اس کے آخر میں رفع آتا ہے, فعل مضارع کے آخر میں رفع آتا ہے. اگر نصارہ سے ہمارا فعل ہے تو ہم کیا کریں گے یا پہلا والا سیغہ, ہاں پہلا سیغہ بناتے ہیں یا اور نون ساکن ہو جائے گا. ہاں بولیے ین, ہاں پھر عین کلمہ پر ضمہ آئے گا کیونکہ نصارہ ینصر تو خود باب کا نام ہی ہے. نصارہ ینسو اور آخر میں رو آئے گا تو کیا کہیں گے سورو ینصر. ٹھیک ہے. فتح یفتح نصر ینصر. اب یہ ہٹانے کے بعد میں پورے ابواب ہی لکھوں گا آپ کو. جو ہمارے پاس 6 باب ہیں میں 6 باب کے 6 کے 6 لکھوں گا. اب اس کو ہٹا کر کے دیکھ لیجئے علامت مضارع ہمارے پاس کتنی ہے 4 ہیں. پہلے والے سیغے میں یا لگتی ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس باب کتنے ہیں. پہلا ہے نصارہ, نا بولیے نصارہ. مضارع میں جا کر کے کیا ہو جاتا ہے ینصر. دیکھیے ینصر. یا پہلا والا حرف کیا ہو گیا ساکن, علامت مضارع اس کے ساتھ جڑی. اب فعل حال اور مستقبل کے لیے ہم یوز کریں گے پہلا ساکن,
سارے افعال میں پہلا حرف ساکن ہوگا، سارے افعال. اور دوسرا حرف جو اس کا ہے عین کلمہ وہ اس کے باب کے حساب سے ہے، ناصارا ینصر، اور آخر میں رفع ہو جائے گی فعل مضارع کے آخر میں. تو ماضی جو ہے فعل ماضی کو مبنی مانتے ہیں، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، لیکن فعل مضارع کو معرب مانتے ہیں، اس کا اعراب بدلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معرب ہے فعل مضارع. تو آپ نے کہا نصارا، ادھر کیا کہا؟ ینصر. اور اگر آپ کا فعل ہے ضرب، تب مضارع میں کیا ہوگا؟ ریبو یضربو. دیکھیے آخر کیا ہو جاتا ہے؟ یضربو. وہی فارمولا لگا نا، ضرب یہاں کیوں لگایا آپ نے کسرہ؟ کیونکہ یہ باب ہی ہے، ایسا ہی پیدا ہوا ہے. اب اس کے وزن پر اور باب آتے ہیں، یضربو. اور تیسرا ہمارے پاس ہے سمیع. اس کو مضارع میں لے جائیں گے تو یس پہلا حرف ساکن، یسمعو، سمیع یسمعو مضارع ہو گیا حال اور مستقبل کے لیے. اور یہ تو 3 اختلافی حرکات سے آتے ہیں، 3 اتفاقی حرکات سے آتے ہیں. پہلا ہے اس میں فتح، مضارع میں جا کر کے کیا کہا ہم نے؟ یفتح. یفتح. ماضی میں بھی فا، یہ تو علامت مضارع تو جڑ گئی فا کے ساتھ، لیکن تا پر ماضی میں زبر ہے، مضارع میں بھی زبر یعنی فتح ہو جائے گی. یہ باب کا نام ہی ہے فتح یافتہ. ٹھیک ہے. تیسرا چوتھا کون ہے؟ پانچواں کروما، مضارع میں جا کر کے یک بولیے یکرومو. اور چھٹا حسیب، اور مضارع میں جا کر کے یحسبو. تو کیا سمجھ میں آیا کہ کچھ فعل کا کیا ہو جاتا ہے؟ شروع والا حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن. کیوں اس کے ساتھ ہم نے شروع میں علامت مضارع ملانی ہے، تب مل کر کے پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یہ طے ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جتنے بھی افعال آپ کو استعمال کرنے ہیں اتنے جنرلی. ٹھیک ہے. کبھی پیچھے کوئی ایکسیپشن آ جائے گا، ایکسیپشنز ایگزسٹ ایوری ویئر. کیا مطلب؟ استثناء ہر جگہ ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سارے کے سارے، اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سارے کے سارے کے انسانوں کو مرنا ہے، جو بھی آیا وہ مر گیا، کوئی زندہ نہیں رہا. اس میں ایکسیپشن ہے کیا؟ ایکسیپشن ایوری ویئر، ایکسیپشن کہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایکسیپشن ہمیشہ ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش رہتی ہے. تو میں جنرل اصول آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہو جاتا ہے جب ہم فعل کو ماضی سے مضارع میں لے جاتے ہیں؟ شروع میں علامت مضارع ملتی ہے، اور فا کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. عین کلمے کی حرکت اس کے باب کے حساب سے آتی ہے. اگر فعل نصر ینصر سے ہے تو عین کلمے پر وہاں مضارع میں جا کر کے وہی آئے گا جو یہاں ینصر ضم آیا. جیسے کتبہ کو کیا کریں گے؟ یکتبو. تبو. کیوں؟ یہ نصر ینصر کے باب سے، اس میں وہ اپنے باب کے حساب سے اس کی حرکت لگے گی. دخل یدخل، سجد یسجد. دوسرا مثلا ضرب یضرب ہے. تیسری چیز جو ہے کیا ہے؟ ایک تو علامت مضارع شروع میں ملا دی، فا کلمہ ساکن ہو گیا، عین کلمہ کی حرکت اس کے باب کے حساب سے آئے گی، اور آخر فعل کا مرفوع ہوگا. اور یہ رفع ظاہری جو ہے، مرفوع جو ہے، اس کا رفع جو ہے 2 طرح سے آئے گا. کبھی حرکت سے آئے گا، کبھی حرف سے آئے گا. ابھی پڑھتے ہیں ہم تو پھر بتائیں گے آپ کو. یہ آپ کو اگر یاد آیا تو ہم چلیں آگے. اس کو ہٹانے کے بعد آئیے ہم پہلے نصر ینصر کے باب سے آپ کو ایک فعل بتاتے ہیں. مثلا اسی نصر ینصر کو ہم سیکھیں گے.
नसारा को हमने क्या किया, नसारा हमारा माजी था, नसारा नसारा, और जब हम इसको मुजारा के लिए लेंगे तो इधर वही गायब के लिए, पहले गायब के लिए हम बनाते हैं लिल गायब। देखिए नसारा लिल गायब माने थर्ड पर्सन के लिए क्या है, कोई प्रॉब्लम है? तो हुआ हमारा वाहिद के लिए आता है, मुज़क्कर के लिए, और हिया, और ये हिया मुअन्नस के लिए। हुमा दो मुज़क्करों के लिए और हुमा यहाँ दो मुअन्नसों के लिए, और हुम इधर जमा के लिए आता है और हुन्ना इधर मुअन्नस के लिए आता है। अब देखिए पहला सीगा तो हमने बना दिया, पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए हमने बना दिया। क्या कहा हमने, नसरा से क्या कहा, यन सुरु, यन हरकत डाल देंगे, यन सुरु। तो ये या जो है मुज़क्कर की अलामत बनकर आया, अलामत मुज़ारा भी है और मुज़क्कर के लिए आया। और अगर यही फेल आप मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ता आएगी, आप कहेंगे तानसुर। हुवा यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा, हिया तंसुरु, वो मदद करती है या करेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दो जगह पे आपने देखा हमारा एराब फेल मुज़ारा का, इस पर गौर कीजिए। फेल मुज़ारा का एराब, हाँ फेल मुज़ारा का एराब रफा है, किससे है, नहीं हरफ से या हरकत से, हरकत से है, हरकत ज़बर ज़ेर पेश से है, ठीक है। अब तस्निया में चले जाएं तो वहाँ हरकत से नहीं आएगा, हरफ से आएगा। आप कहेंगे हुमा वो दो, यंसुरानी, हाँ यंसुरानी। क्या किया आपने इधर, ने क्या तब्दीली देखी आपने, दो तब्दीलियां आपने देखी। एक ये कि ये जो यंसुरो आपका था या तंसुरो था, हाँ आखिर में जुम्मा था, चाहस कितना, लेकिन अब आपने इसको तस्निया के लिए अलिफ और नून मिला दिया, ठीक है। तो आपने रा का जुम्मा भी ख़त्म कर दिया, उसको जुम्मा के बदले आपने अलिफ डाल दी, ये फतह ज़बर डाल दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अलिफ के साथ आसानी के साथ पढ़ा। हाँ क्योंकि पेश के साथ आप अलिफ नहीं पढ़ सकते। डाल दीजिए ज़रा अपनी मर्जी से, यानुसु रू, फिर अलिफ आगे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जुम्मा के साथ अलिफ नहीं पढ़ा जाता, इसलिए हमने उस पर क्या डाला, सहूलत के लिए हमने, ये कवायद सर्फ नहीं है, ये कवायद नहव नहीं है, ये कवायद नुतुक की वजह से कि हम इसको बोल नहीं सकते, इसलिए हम तस्निया में जितने फेल आएंगे उनके ऊपर जिसके साथ भी अलिफ और नून आ जाएगा तस्निया के लिए, हाँ बोलिए, उसके साथ फतहा के साथ फेल के आखिरी हरफ यंसुरु के ऊपर हम तस्निया में फतहा लगा देंगे। तो हुमा यंसु, और यहाँ देखा आपने अलिफ के बाद हमने नून मकसूर लाई, यंसु। और इधर देखिए आप, ये जो आपका है ये नून ज़ीर ने, यही आपका एराब है, यही ये है, तो आपका फेल मरफू है। नहीं समझे, ये मान के चलेंगे कि नून अगर फेल मुज़ारा के आखिर में तस्निया की नून मौजूद है तो ये मरफू है, और कभी ये गायब हो जाएगी तब मंसूब या मजजूम हो जाएगा फेल। फिलहाल आप देख लीजिए, तो गोया यहाँ हमारा एराब किससे आया, हरफ से। कौन से हरफ से, नून से, और वो भी नून ज़ीर। गोया इसीलिए इस नून को हम नून एराबी कहते हैं। किसको, ये तस्निया में ये जो नून है इसको नून एराबी कहेंगे, इधर भी नून एराबी ही आएगा। हुमा तंसुरान, तन ताई मुअन्नस के लिए तंसुरान, नून ज़ीर ने, ये देखिए तंसुरान। गोया नून मौजूद है तो आपका फेल यही रोवर बना, अब नून मौजूद है तो आपका फेल मुज़ारा मरफू है। नून मौजूद नहीं रहेगा फिर देखना पड़ेगा किस वजह से ये चला गया है।
جب تک نون موجود ہے تو یہ مرفوع ہے. تو تثنیہ کے لیے جو ہم نے یہاں الف و نون اس کے ساتھ ملایا، ادھر بھی اور ادھر بھی، دو کے لیے. ہما ینصرانی وہ دو مدد کرتے ہیں، ہما تنصرانی وہ دو مدد کرتی ہیں. کلیئر ہے؟ اچھا، ادھر پہلے والے دو سیغوں میں آپ کا اعراب کس سے آیا؟ فعل مضارع کے ساتھ اعراب جو ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے اعراب میں تبدیلیاں آتی ہیں. فعل مضارع کا اعراب جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، ایک ہی طرح نہیں رہتا. فعل ماضی کا اعراب ایک جیسا رہتا ہے، مبنی ہے وہ، لیکن یہ مورب ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. گویا اگر ضمہ ہے اوپر تو یہ مرفوع ہے، یہ تو پتہ ہی ہے، یہاں بھی مرفوع ہی ہے. لیکن اگر تثنیہ میں نون موجود ہے تو فعل بولیے یہ تیشوا بابر سب چکا جی تلمان کتھاوان اور تیاس بنا کے. تو فعل مضارع کیا ہے موجود؟ فعل مضارع مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ نون موجود ہے، اور نون جب کسی دن چلی جائے گی کسی وجہ سے تو تب دیکھنا پڑے گا کہ یہ منصوب ہے کہ مجرور ہے کہ کیا ہے. وہ تب پڑھائیں گے جب ہم فعل مضارع پورا کریں گے، پھر اس کے اوپر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. تو ہما ینسو، ادھر بھی ہما تنسو، بولیے تنسو تنسوران. یہاں بھی را کے اوپر آپ نے زبر ڈال دی، کیونکہ آپ کو آگے الف ملانا ہے اس کے ساتھ، اور الف کے فتح کے ساتھ الف آرام سے پڑھا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ اگر آپ کو کہنا ہوگا وہ مدد کرتا ہے تو کیا بولیں گے؟ ہوا ینصر، وہ مدد کرتی ہے. وہاں تا لگا دی ہم نے اس کی علامت. اور اگر دو کے لیے ہم کہنا ہوگا کہ وہ دو مدد کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہما ینصران. عورتوں نے کیا ہوگا، مؤنثوں نے تو ہما، لیکن اگر یہ جمع نہیں کیا ہوگا تب ہم بولیں گے ینصرون. دیکھیے ین وہ نون وہی پہلے والی حرف ساکن. بولیے رون ایسا کون پیش واپس کیا جاس، کیونکہ آگے واو اس کا اپنا بائی ہے تو اپنا پیش اس کو تنصر سے ینصرو رون واو آپ نے واپس لائی. کیوں یہ واو یہ ضمہ کیسی آئی؟ اس کی اپنی ہے نا ینصرو میں. یہاں ہم نے فتحہ ڈال دی تھی، کیوں؟ کیونکہ آگے الف ملانا تھا. یہاں پھر اپنا واپس آ گیا تو آپ نے کیا کہا؟ ینصرو، اور پھر آپ نے واو اور نون جمع کی علامت بنا کر ینصرو. بولیے نہ، یہاں نون زبر نہ رہے گا، اور اسی کو ہم اعراب مانیں گے. نون موجود ہے جمع میں، تثنیہ میں نون مکسور ہے، کسرہ والی، زیر والی. جمع میں فتح والی ہے، زبر والی ہے. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، وہ سب. نون موجود ہے تو مرفوع مان کے چلیں گے کہ یہ مرفوع ہے. یہاں نون سے فعل مضارع میں نون سے اعراب آتا ہے کچھ جگہوں پہ. تو کیا کہیں گے؟ ہم ینصرون مانے وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. سمجھ میں ہے؟ اور ادھر آئیے، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک نون اعرابی، دو نون اعرابی، تین نون اعرابی. فعل مضارع میں پہلے دو سیغوں میں اعراب آتا ہے کس سے؟ حرکت سے. تثنیہ میں دونوں جگہ پہ نون سے. یہ بھی نون اعرابی، نون مکسور نون اعرابی، نون مکسور نون اعرابی، نون مفتوح جمع میں نون اعرابی. اب آئیے ادھر، ہن ینصرن، نون زبان ینصر. اب اس پر غور کیجئے، یہاں ہماری را جو ہے وہ ساکن ہوگی. ہماری فعل کا آخری حرف ساکن ہو گیا. ینصرن، نون زبرنا. یہ نون زبرنا کو دیکھ لیجئے. اب نون زبرنا جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس کو ہم نون النسوہ کہتے ہیں. نون نسوہ یعنی عورتوں والی نون. اور یہ صیغہ ہمارا المبنی ہوگا، یہ بدلے گا نہیں، یہ نہیں بدلے گا. اب لاکھ کوششیں کریں
جب عورتیں جمع ہو جاتی ہیں لاکھ کوششیں کریں وہ اس کو ان کو بدلنے کی نہیں بدل سکتے. کہنے رجوع یاد ہاں آپ کو زیادہ تجربہ کرنا ہو 4 بیویاں کر کے دیکھ لو سے بدل کا کتنے بدل آپ کو بدل دیں گی آپ نہیں بدلو گے. ٹھیک ہے ہن کیونکہ یہاں متحرک ضمیر ہم نے اس کے ساتھ متحرک حرکت ضمیر اس کے ساتھ متحرک نون ملائی اس لیے اس کو ساکن کر دی. ادھر بھی دیکھا آپ نے جب متحرک ضمیر ملتی ہے تو یہ آخری حرف ساکن ہو جائے. یان بولیے اگر اس پر یان سورون دیکھیں یان سورون کتنا مشکل ہے. یان سورنا یان سورنا سمجھ میں آیا. ہن یان سورنا یان سواد پر اپنی حرکت برقرار ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اپنے باپ کے حساب سے قیامت کی صبح تک وہ نہیں بدل پائے گی. سمجھ میں آیا. تو آپ نے کیا کیا یہاں ہن ینصرن. ایک بات پر غور کیجئے ادھر کیا کہا تھا آپ نے مؤنث میں ادھر مذکر ہے نا ہے وہ تو سکھایا آپ کو. ادھر المؤنث ہے ٹھیک ہے. تو ادھر آپ نے ہی تنصر ادھر کیا کہا ہی تنصران. یہاں ہونا چاہیے تھا ہن تنصر ہونا چاہیے لیکن وہ صیغہ ہمیں آگے چاہیے اس لیے ہم نے یہاں یا لگا دیا. نون زبر نہ ہمیں پہچان دیتا ہے کہ یہ جمع مؤنث کی اس لیے ہمیں تا لگانے کی ضرورت نہیں. آئی بات سمجھ میں. تو تا کو ہم بچا کے رکھیں گے آگے مخاطب کے لیے وہاں اس کو استعمال کریں گے. گویا آپ کے 6 صیغے غائب کے کیسے آئیں گے. ہوا ینصر بولیے ہوا ینصر کیا مطلب وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ہیا تنصر ہیا تنصر وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی. اب ہاتھ ہلانے کا دور پھر شروع ہوگا. ہما ینصران وہ 2 مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ہما تنصران وہ 2 مدد کرتی ہیں یا کریں گی. ہم ینصرون ہم وہ سب مدد کرتے ہیں یا ہن ینصرن وہ سب مدد کرتی ہیں یا کریں گی. سمجھ میں. اب آپ ایک کام کریں کہ نصر ینصر کے باب سے کون کون سے فعل آتے ہیں. کتب کتب یکتب ٹھیک ہے. یکتب کو کر دیجیے ہوا ہوا یک کتب یکتب ہوا یکتب تبو کیونکہ یہ نصر ینصر کے خاندان سے ہے. ہمارا کتبہ کا فعل جو ہے کس خاندان سے اس لیے ماضی میں فتح اور مضارع میں جا کر کے ضمہ ہو جائے گا. ہوا یکتب یا تکتب ہما یکتبان ہما تکتبان ہما یکتبون ہن یکتبن. ان 3 صیغوں میں اعراب دیکھیے. پہلے صیغے میں اعراب ضمہ سے آیا رفع حرکت سے. ادھر دوسرے میں رفع کس سے آیا حرکت سے ضمہ سے. دوسرے صیغے میں رفع کس سے کون سے حرف سے اسی لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. یعنی یہ اعراب ہے اصل میں. رہے گا تو رفع ہے نہیں رہے گا تو دیکھنا پڑے گا اس وقت منصوب ہے یا مجزوم ہے کیونکہ دونوں جگہوں پہ نون ختم ہو جاتی ہے. ہما تنصران میں نون کیا ہے اعراب کی نون ہے اور ادھر ہم ینصرون میں بھی اعراب کی نون ہے ٹھیک ہے. اور ہن ینصرن میں نون اعراب کی ہے نہیں ہے. یہ مبنی ہے صیغہ یتمشن اعراب بھی یہ مبنی ہے یہ صحیح رہے گا. زمین جنبت نہ جنبت بلے گل محمد نہ جنبت. زمین گھومے نہیں گھومے لیکن گل محمد نہیں گھومے گا یہ وہیں رہے گی. آپ لاکھ لاٹھیاں اس کو ماریں لاکھ تبدیلیاں لائیں یہ نون وہیں رہے گی جمع من سے. تو گویا ایک صیغہ ہمارا فعل مضارع میں مبنی والا آیا اس لیے میں نے اس کو سکوائر میں رکھ دیا. آئی بات سمجھ میں.
ہمارا دوسرا باب کون سا ہے؟ ضرب یضرب کا ہے نا، مانیے بولیے ضرب یضرب. ہاں نظرہ دیکھیے، ہاں ضرب سیدھا کریں گے ضرب یضرب. ضرب مضارع میں کیا ہوگا؟ یضرب. ٹھیک ہے، ضرب یضرب. ہاں تو کیا کہیں گے ادھر؟ ہوا ضرب سے کیا بنے گا؟ یا علامت ملے گی شروع میں تو یضرب اب کہیں گے ضرب یضرب. ادھر کیا کہا تھا؟ ینصر، بیچ والے حرف پر ضمہ آیا تھا، ادھر کیا آئے گا؟ کیونکہ ضرب یضرب میں ایسا ہی آتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا یضرب. بولیے یضرب، ہوا یضرب، ہی تضرب. عین کلمہ پر کسرہ. ہما یضربان، ہما یضربان، ہما تضربان. اور ہم یضربون، ربون یضربون، ہن یضربن، وہ سب مارتی ہیں. ہم یضربون وہ سب مارتے ہیں. ہاں نہ یضربن وہ مارتی ہیں، مارتی ہیں. یہ میں نے پرسوں بھی ایک بار بتایا تھا آپ کو. یہ ہے اور ہیں میں آپ کو ابھی کسی نے لکھا تھا، ادھر بھی ترجمے پر لکھا تھا، عمر صاحب آپ نے لکھا تھا، اردو میں تو آپ ہی نہیں لکھا تھا. ہاں تو جمع کے لیے آتا ہے نا، اس کو سیکھ لیجیے ادھر. وہ ایک آدمی ہے، یہ والا ہے سنگولر کے لیے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کی تو ہے آئے گا. وہ دو آدمی ہیں آئے گا، جمع ہے. یہ جمع کے لیے آتا ہے. دو آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، کیا ہے؟ سمجھ میں غلطی نہیں کرنا. ہماری ساری قوم یہی ہے، ساری ہیں. نہ شکریہ ہوتا مشکل ماسٹر تامت لکھنا نہ ہے پتہ تو نہ ہے پتہ، کیونکہ ہم اس کو ہے گناہ کے بغیر، ہیں گناہ کے ساتھ. سمجھ میں؟ ہاں تو وہ سب مارتے ہیں، جمع سب ہے نا، ہیں. وہ سب مارتی ہیں آئے گا کیونکہ جمع ہے. وہ مارتا ہے، وہ مارتی ہے، وہ دو مارتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جب ترجمہ کریں گے بول دول سن کر ان کے. اب تیسرے باب پر آپ آئیے. تیسرا باب آپ کا کون سا ہے؟ سمع یسمع. سمع مضارع میں یسمع، ماؤ یس. تو کیا کہیں گے؟ ہوا، بولیے ہوا ہی اتکلو استعمال کہ میو تمنا تم کو تکلو تو کیا ہوا یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا. ہی مندش گش نہیں، مندش ورنہ کچھ نہیں آئے گا. ہاں اور جب آپ ادھر بولیں گے تو یہ ہاتھ واپس لائیے. یہ ادھر ندگشت ہوا یسمع یا تسمع. یور کون ہے کہ یور؟ ہاں یسمع ہوا، ہاں ہی تسمع، ہاں ہما تسمعان، ہم یسمعون، ہن. میرا ایک شاگرد ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسکول میں انٹرنیشنل اسکول تھا نا ان کا، ادھر کہاں ممبئی میں. میرا ایک اسٹوڈنٹ وہاں ٹیچر تھا، اور یہ طریقہ اس نے وہاں انٹروڈیوس کیا. اور پھر میں نے ان کے ٹی وی پر دیکھا جہاں وہ عربی سکھاتے ہیں اسی طرح سے پڑھتے ہیں افعال. یہ اس تصریف الافعال کا موجد میں ہوں، سمجھے. اس کو انٹروڈیوس میں نے کیا اور میں نے ہی اس کو سہولت کے لیے کیا طلبہ کے لیے. آپ اسی طریقے پہ فعل کو پڑھیں گے. ہاں وہ پھٹافٹ مذکر سے مؤنث اور مفرد سے مثنیٰ اور جمع. مذکر کے بعد مؤنث یا مذکر بولیں گے یا مؤنث بولیں گے. بچھوس یا بچھاس، سمجھے کہ نہیں؟ تو مذکر کے ساتھ مؤنث آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پہلے بولیں گے ہوا ینصرو، ہما ینصران، ہم ینصرون، ہی تنصرو، ہی تنصر، ہما تنصران، ہم تاتگز گاڑ بڑھتا ہے یہ نہیں میں کاس شمان ہوگی. تو آپ کے 6 سیغے غائب کے پورے ہو گئے. آپ تیسرے فعل پر آئیں گے. کون سا؟
سمیع یسمع کیا کہیں گے ہوا ہوا مظاہرہ کے لیے ہوا یسمع اور ذرا بونے ہو گئے نا اب آگے ہے نا فتح یفتح سے ہوا یفتح ہیا افتح ہما یفتحان ہما ہم یفتحون ہن یفتحن ادھر دیکھیے گول لگا ہے اعراب کے لیے گول اعراب کے لیے یہاں نون ہے اعراب یہاں نون کی زیر اعراب نہیں ہے نون ہے اعراب رہے گی تو مرفوع ہے کیا فعل مضارع میں نون یہ نون رہے گی تو مرفوع ہے نہیں رہے گی تو دیکھنا پڑے گا منصوب ہے یا مجزوم ہے جزم والا اور ہما تنصرانی میں بھی نون اعراب کی ہے یہ بھی نون اعراب کا ہے اس کو سکیر لگایا اعراب کا نہیں ہے نون النسوہ ہے یہ رہے گا وہیں کیونکہ یہ پورے کا پورا صیغہ جو ہے کیا ہے مبنی ہے دو ہی صیغے اس میں مبنی ہے آگے جمع کا صیغہ بھی مبنی آئے گا باقی سارے معرب سمجھ میں آیا ایک بار میرے ساتھ کچھ افعال کیجئے داخلہ کس باب سے استعمال ہوتا ہے داخلہ مضارع میں جا کر کے کیا ہوگا یدخل وہ داخل ہوتا ہے تو کیا بنے گی ہوا یدخل ہیا تدخل ہاں انخلانی میں داخلہ میں خا درمیانی حرف ہے اس پر ضمہ رہے گا ہما تدخلون ہم یدخلون ہن یدخلن سمجھ میں اور ایک اور دیکھیں نزلہ نزلہ ضرب یضرب کے باب سے آتے ہیں نزلہ ینزل یہ ضرب یضرب والے خاندان سے تو کیا کہیں گے ہوا وہ مارتا ہے ہیا ہاں اترتا ہے ہوا ینزل بولیے ہوا ینزل ہیا تنزل ہما ینزلان ہما ینزلان ہم ینزلون ہم ینزلن اور ایک اور فعل ہم لے لیتے ہیں جلسہ مضارع میں جا کر کے یہ کون سے باپ خاندان سے ہے جلسہ ضرب یضرب کے خاندان سے تو جلسہ یجلسو کیا بولیں گے وہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھتی ہے وہ دو بیٹھتے ہیں وہ دو بیٹھتے ہیں وہ سب بیٹھتے ہیں تو کل ہمارا یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ صحیح افعال کا اور پھر ہم اس کے بعد محموز دوسرے افعال جو ہیں کل ہم انشاءاللہ پورا کریں گے اس کو پورا پہلے صحیح فعل سے کریں گے آپ چاہیں تو اس کو لکھ کے رکھ سکتے ہیں ان کی حاضری آپ کو دیکھیں عمر صاحب آپ کو ان کی حاضری لینی تھی